اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور ناظرات، آپ تمام کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر جشن مبارک کے اس مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں اور بالعموم اور خاص طور سے علماء کرام، فقہاء، مراجع عظام کی خدمت میں اور بالاخص حضرت صاحب العصر والزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور اس کی مناسبت سے خداوند عالم ہم سب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور تفقہ فی الدین یعنی دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ طاہرین کے نقش قدم پر اور پھر جو امام اور امت کے درمیان واسطہ ہیں علماء، ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود بابرکت کی نسبت جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ خاص طور سے مومن قاسم علی صاحب شاغلوغہ سے ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور ان کی پوری اور باقی فیملی کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور برادر منتصر رشید صاحب اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، محمد رفیق ہیں، اور برادر شریف اللہ خان صاحب کی اہلیہ کو ام رباب ہیں اور رضیہ فاطمہ ہیں، اور مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اور اس کے ساتھ مرحومہ مغفورہ آسیہ بی بی بنت سید مقبول حسین شاہ جو کہ نورین کاظمی کی فیملی سے ہیں، جناب سید تاثیر کاظمی صاحب کے عزیزوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں جگہ نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے 9ویں امام ہیں، تاجدار ولایت ہیں، اور امام معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اور یوں عرض کروں آپ کی خدمت میں ہمارے جتنے معصومین ہیں ان میں انڈر 25 آپ کہہ لیجئے یا انڈر 30 آپ کہہ لیجئے، یعنی کم عمری میں، کم سنی میں جو ہستیاں اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، جن کی زندگی یعنی دنیاوی زندگی بہت تھوڑی تھی۔ ایک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک ہے، جن کی بالکل 18 سال بالکل عین کڑیل جوانی میں، اور دختر پیغمبر ہیں، صدیقہ طاہرہ ہیں سلام اللہ علیہا، 18 سال کی ان کی عمر مبارک تھی، اور اس کے بعد جو کم سن ترین ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، آپ کی عمر مبارک 25 سال رہی ہے، اور اسی 25 سال میں آپ کی خدمت میں 25 سالہ زندگی کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس سے 3 سال زیادہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی 28 سال عمر مبارک رہی ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام جب 7 سال کے تھے تو آپ کے والد ماجد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور آپ 195 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور 220 ہجری تک یعنی جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو خلیفہ امین کا زمانہ تھا، اور اس کی خلافت 198 تک رہی، اور 198 ہجری تک، اور 198 سے لے کر 218 تک یہ مامون کی رہی ہے
خلافت اور اس کے بعد پھر معتصم خلافت کے اس عہدے پر فائز ہوا ہے، اور جو ظاہری ایک خلیفہ تھا، اور اسی کے زمانے میں 220 میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے۔ تو آپ کی کل ملا کر 25 سال عمر مبارک ہے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ تانا دیتے تھے، ابتر کا تانا دیتے تھے کہ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہاں ہمارے اعتقاد اور ہمارے جو عقائد ہیں اور تشیع کا جو ایک بنیاد ہے امامت پر، اس میں بہت سارے لوگوں نے شک کرنا شروع کر دیا، چونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امام کا نام بتایا، ان کا لقب بتایا، ان کی کنیت بتائی، اور چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں 47 سال کی ایج مبارک جب آپ کی تھی، عمر مبارک، تب تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ 47 سال میں خداوند عالم نے آپ کو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور امام کہا کرتے تھے کہ جتنا میرا یہ بیٹا روئے زمین اور اہل زمین کے لیے بابرکت ہے، باقی ہستیاں اپنے مقام پر معتبر ہیں، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر امام کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور یہاں بھی ایسی ہی وجہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں یہ بڑے بابرکت رہے ہیں۔ ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ لوگ ابتر کا تانا دیا کرتے تھے کہ ان کے بعد امامت کا سلسلہ رک جائے گا، امام رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور مامون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے خراسان بلایا تھا، پھر اس کے بعد وہ بغداد شفٹ ہو گیا تھا، اور اس نے پھر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بابا کی شہادت کے بعد بغداد بلایا ہے، اور دونوں کے آنے کا انداز مختلف ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو بڑی جاہ و جلال سے بلایا گیا، اور ان کو شان و شوکت دی گئی، اور ان کو قلمدان کا عہدہ سونپا گیا، اور ایک شخص نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا آپ کے بابا کا نام جو رضا ہے، یہ رضا کا نام جو ہے اور لقب یہ مامون نے دیا تھا، اور جیسے کسی نے کہا کہ مامون نے دیا تھا، تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود ہے کہ آپ کم سینی میں تھے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ مامون کے دینے سے امام کو لقب نہیں ملا، بلکہ یہ اللہ پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، اور ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ لقب دیا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کی شخصیت پر دوست اور دشمن دونوں راضی تھے، دونوں راضی تھے آپ کے کردار پر۔ یہاں کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ انسان جب بھی گفتگو کرے تو زو معنی گفتگو کرے، اس کے 2 میننگ ہوں تاکہ میرا دوست بھی راضی ہو دشمن بھی راضی ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام کا کردار ایسا تھا کہ اپنے دشمن دوست بھی امام کے کردار کی تعریف کرتے تھے کہ امام جھوٹ نہیں بولتے تھے، امام امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، امام کسی کو اذیت نہیں دیتے تھے، اور ایسے ہی جو دشمن تھے وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اتنا طیب ہے، اتنا طاہر ہے کہ دشمن بھی اسے راضی تھے۔ تو دیر سے امام اس دنیا میں تشریف لائے، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آنے کا انداز کیسا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ ہیں جناب خیزران، اور چونکہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ازواج 2 ہیں، یعنی ایک مامون کی بیٹی ام فضل ہے، اور ایک سمانہ خاتون ہے جو کہ حضرت عمار یاسر کی فیملی سے تھیں، اور وہ آپ کی 2 ازواج ہیں، اور آپ کے 4 اولاد سے متعلق تذکرہ ہے جن میں سے ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور آپ کی والدہ بی بی سبیکہ اور یا خیزران وہ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں، اور ان کی عظمت اور ان کی جلالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سلام بھجوایا۔ تو یہ بی بی خیزران اتنی عظیم المرتبت تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے سلام روانہ کروایا، اور ان کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے۔ جلالت یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے یزید بن سلیت، وہ حج کے موقع پر عمرے کے سفر کے لیے جب وہ مدینہ گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران ملاقات ہوئی، اور امام موسیٰ کاظم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن سلیت،
تیری ملاقات میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام سے ہوگی، اور خداوند عالم ان کو ماریا قبطیہ کے خاندان کی ایک دختر سے جن کا نام خیزران ہے، ان سے خداوند عالم ان کو ایک فرزند عطا کرے گا، اور اس کی بشارت میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام کو بشارت دے دیجیے گا، اور اگر ممکن ہو تو ان خاتون تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور جن کے بطن سے خداوند عالم میرے بیٹے علی رضا کو ایک فرزند عطا کرے گا۔ انوار البہیمہ سے عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اور جب امام محمد تقی علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف آوری کس انداز سے اس دنیا میں تشریف لائے، امام رضا علیہ السلام کی ایک بہن ہے حکیمہ خاتون، حکیمہ، اور ایسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی بھی تھی جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت پر، ان سے آپ نے کہا تھا کہ آپ آج کی رات ہمارے ہاں ٹھہر جائیے۔ تو ایسے ہی امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن حکیمہ سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے پاس یہاں رکیے، اور خداوند عالم ہمیں ایک چشم و چراغ سے نوازے گا۔ چنانچہ بی بی اسی رات وہاں رکی، اور فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب دوسرے چراغ مدھم پڑ گئے، اور میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک نور الہی جو ہے وہ ہر طرف جگمگا اٹھا، اور جیسے جلوہ گر ہوتا ہے ہر طرف جلوہ گر ہوا، اور ہم نے امام رضا علیہ السلام کی گود میں ان کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کو ایک سفید لباس میں غلاف میں لپیٹ کر آپ کو دیا، اور انہوں نے مجھے اور اس بچے کو حفاظت کی تاکید کی۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں جو آپ کی والدہ ہیں کہ تیسرے دن میں نے دیکھا کہ یہ بچہ آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اور کلمہ شہادتین اپنی زبان سے جاری فرما رہے ہیں، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں نہ کوئی اس کا نظیر ہے، نہ کوئی اس کا مثل ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی ہے، اور یہی چیز جب آپ کی والدہ نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی اور آ کر کہا کہ میں نے اس طرح اس بچے کو دیکھا ہے کہ آسمان کی طرف چہرہ کرتا ہے اور شہادتین کا اقرار کرتا ہے، یہ عجائب اور غرائب ہیں جن کو میں کرامات کو دیکھ رہی ہوں، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ابھی تیسرا دن ہے، آپ اس سے زیادہ فضائل اور کرامات کو دیکھیں گی، اس لیے کہ تیسرے دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی گواہی دی تھی کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور یہ بچہ تیسرے دن کیا کر رہا ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام جب امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان آئے تو اس وقت 5 سال عمر مبارک تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی، اور ظاہراً اس کے بعد پھر اپنے بابا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 200 میں امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان بلایا گیا، اس کے بعد سے امام، ظاہر آج کل کا زمانہ ہے، آپ جتنے بھی دور رہیں، جیسے ابھی آپ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، آپ اسکائپ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی گرام، فیس بک، جس پر آپ صرف وائس کال نہیں ہوتی بلکہ آپ آڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو کال بھی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے فاصلے سمیٹ دیے ہیں، یعنی وہ جو پہلی ایک خط کے ذریعے، ظاہر جب یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو خط کے بارے لوگ کہتے تھے کہ آدھی ملاقات ہوتی ہے، یعنی وہ آدمی جس کو لیٹر لکھا جاتا تھا وہ بار بار ان الفاظ کو پڑھ کے تو اپنے ذہن میں پکچر کریٹ کرتا تھا، لکھنے والے نے کن جذبات سے لکھا ہے، کن احساسات سے لکھا ہے، ظاہر اس کی پکچر تو سامنے نہیں ہوتی تھی۔ تو امام رضا علیہ السلام جب آئے تو ظاہراً اس وقت ایسی ٹیکنالوجی جو دنیا کے پاس نہیں ہے، البتہ
ہمارے ائمہ سے یہ بعید نہیں ہے، چونکہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ایک ادنا سا شیعہ جس کے بارے فرماتے ہیں اگر وہ خالصتاً للہ اور وہ ہماری اطاعت کرے اور ہمارا حقیقی شیعہ بن جائے، اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ چلنے لگ پڑتا ہے، پہاڑ چلنے لگ پڑتا ہے، تو خود امام کا مقام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمارا جہاں یہ عقیدہ ہے کہ ایک امام کے جو تجہیز و تکفین ہے وہ بھی امام ہی سر انجام دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کے پاس پہنچے بھی تھے اور وہاں موجود بھی تھے، لہذا ظاہراً یعنی ظاہری اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ 5 سال کی عمر کے بعد اپنے بابا سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود جب آپ علم امامت کی وجہ سے اور جب آپ 7 سال کی عمر میں درجہ امامت پر فائز ہوئے تو آپ سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی، چونکہ آپ دیکھیں نا جب بھی کوئی ٹیم دیکھتی ہے کہ اگر دوسری ٹیم مہاجم جو ہے اس میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو اس پہ ہم جیسے آپ فٹ بال کا میچ دیکھ لیجئے، کرکٹ کا میچ دیکھ لیجئے، بالرز کو معلوم ہوتا ہے، بیٹسمین کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں اس بیٹسمین کی جو ہے ویک پوائنٹ کہاں ہے، کہ کہاں ہم بال کریں اور یہ نہیں کھیل سکے گا، اور ایسے ہی جب کسی کو پتہ چل جائے علمی اعتبار سے کہ فلاں قسم کے سبجیکٹ میں اس کا ویک پوائنٹ ہے، مثلا ایک آدمی جو لینگویجز میں جس نے ماسٹر کیا ہے اب اسے ظاہر ہے میتھمیٹکس اس کا اس لیول پر نہیں ہوگا، کیمسٹری اس لیول پر نہیں ہوگی، لہذا پھر کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب استاد سے تنگ ہوں تو دائیں بائیں کے ایسے سوال کرتے ہیں استاد کو پھنسانے کے لیے، تو کم سنی میں جب امام عہدہ امامت پر فائز ہوئے تو ہر طرف سے چاہے بنو عباس کے خلافت کی طرف سے ہو، عام لوگوں کی طرف سے ہو، سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ ایسے ایسے سوالات رکھ لیجئے، ایسے ایسے موضوعات پر الجھا دیجئے کہ یہ جواب نہ دے سکیں، لیکن اللہ اکبر ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جواب ارشاد فرمائے ہیں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک نشست میں کتنے؟ ایک نشست مطلب ایک بیٹھک یا ایک سیٹنگ کہہ لیں، ایک سیٹنگ میں 30,000، کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ ہم کہیں گے جناب کوئی بندہ 10، اب اس پر مختلف ابحاث ہیں کہ کس طرح 30,000 کے سوال دیے، بعض افراد کے سوال ایک جیسے تھے، بعض امام جب گفتگو کرتے بہت سارے افراد جب آتے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے آپ اپنے سوال اپنے پاس رکھو، صرف جواب مجھ سے سنتے جاؤ، تو امام ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ ان کے سوالات ان کے جواب ان کو ملتے جاتے تھے اور وہ خود بخود اٹھتے جاتے تھے، جیسا کہ امام ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا باہر سے آ کر بیٹھا، اس کے دل میں کیا سوال تھا امام نے بھانپا اور اس کا جواب دیا، جیسے ہی جواب دیا، اور جواب یہ تھا کہ اگر آپ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، سمندر کا راستہ ہو یا خشکی کا ہو یا ہوائی راستہ ہو، جب بھی آپ کا سفر 44 کلومیٹر ہو جائے ون سائیڈڈ، یا آنے جانے کا ملا کر اگر 22 کلومیٹر یعنی 8 فرسخ اگر آپ کے 44 کلومیٹر اور 8 فرسخ آپ کی ہو جاتے ہیں تو وہاں آپ کی نماز قصر ہوگی۔ تو دیکھیے اب ایک دفعہ آپ اگر کسی اور سبجیکٹ پر گفتگو کر دیں اور اپنی گفتگو کو کاٹ کے آپ بیچ میں سے یہ بات بیان کرنا شروع کر دیں کہ 44 کلومیٹر کے بعد آپ کی نماز قصر ہوگی، تو لوگ تو کہیں کہ یہ کیسی بات ہوئی ہے، بات موضوع کچھ اور چل رہا تھا، ایک مرتبہ چھوڑ کر آپ نے یہ بات کر دی۔ تو لوگوں نے پوچھا ابن رسول اللہ آپ نے یہ بات ایسے بے ربط کر دی ہے، اس کا کوئی ربط نہیں تھا۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ جہاں سے میں اب گفتگو کرنے چلا ہوں یا جا رہا ہوں اس کو کنٹینیو کر لو، پچھلی گفتگو سے یہ ایک جملہ معترضہ تھا، بیچ میں ایک انڈر بریکٹ تھا، یہ اس آدمی کا جواب تھا جو ابھی میری محفل میں آ کر بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال تھا، سوال یہ لے کر آیا تھا وہ کہ آقا میرا کام ہے سمندر میں مچھیرا ہوں، مچھلیاں پکڑتا ہوں اور کشتی پر جاتا ہوں، اور کبھی کبھی میرا کافی طولانی سفر ہو جاتا ہے، تو میں اس جگہ اگر کسی جگہ رکتا ہوں کسی جزیرے پر تو میں کیسے نماز پڑھوں، میری نماز آیا قصر ہوگی یا تمام ہوگی؟ تو امام نے اس کو فرمایا کہ اگر تیرا جو قصد ہے سفر کا وہ اگر پیشے کا نہ ہو، پیشہ نہ ہو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ جو سفر کر رہے ہیں، اگر آپ چونکہ ہمارے ہاں نارملی لوگ چونکہ بائی روڈ سفر کرتے ہیں تو نماز قصر، یا بائی ایئر کرتے ہیں نماز قصر، چونکہ اکثر و بیشتر ہمارے پاس پیش نہیں آیا. ایسے ہی جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں، سمندری سفر میں چاہے پانی کی سطح پر آپ سفر کریں یا آپ بالکل اس کی ڈیپتھ میں جائیں، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ڈیپتھ میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں کیسے نماز پڑھیں گے، وہاں تو پانی ہی پانی ہے. نہیں، بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں. آپ دیکھیں زمین جو ٹنل بنایا گیا ہے وہ بہت سارا نیچے جا کے ہوتا ہے. بعض اوقات آپ ایسی جگہ آپ نیچے جاتے ہیں جہاں آپ کو خشکی مل جاتی. کسی اعتبار سے آپ کا سفر اپنے مرکز سے، جہاں سے آپ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا، وہاں سے اگر آپ کو ون سائیڈڈ 22 کلومیٹر ہوتا ہے، اور پھر جانے کا اور آنے کا بشرطے کہ وہاں آپ کا وطن نہ ہو اور 10 دن آپ کے ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، تو آپ کے لیے وہاں نماز قصر ہوگی. اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ سفر آپ کا پیشے کا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا پیشہ ہی سفر ہے، جیسے کہ کوئی آدمی پوسٹ پہ کام کرتا ہے، کوئی ٹریلر چلاتا ہے، کوئی گاڑی ٹیکسی چلاتا ہے، تو اس کا پیشہ ہی روڈ پر سفر کرنا ہے، تو وہ سفر میں چاہے 44 چھوڑ کر اگر ڈبل بھی ہو جائے، 88 بھی ہو جائے، تو اسے نماز پوری پڑھنی ہے. ہاں، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ جب اگر سفر کرے اپنے پیشے سے ہٹ کر، مثلا اپنے کاروبار سے ہٹ کر، اپنی ڈیوٹی اور نوکری سے ہٹ کر ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ وہ آؤٹنگ پہ جا رہا ہے. اب نارملی تو دن میں وہ 100 200 500 کلومیٹر سفر کرتا تھا، اس کی نماز راستے میں بھی پوری، گھر بھی پوری. لیکن ابھی وہ نکلا ہے صرف اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے، تو کسی جگہ اگر جاتا ہے 22 کلومیٹر سے زیادہ، اب چونکہ اس کا یہ سفر اس کا پیشہ نہیں ہے، یہ ایکسپشنل ہے، لہذا ایسی کنڈیشن میں اگر 22 کلومیٹر سے زیادہ جاتا ہے تو اس کی نماز قصر شمار ہوگی. اور ایسے ہی روزے کا حکم ہے کہ جو آگے عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے 30,000 سوال کیے گئے اور امام نے جوابات دیے. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب مامون نے اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ دیا اور اسی سے مطمئن ہو کر، اور جب مامون دینے لگا تو بنی عباس نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا آپ ایسا کریے، اگر آپ کو دینا ہی ہے تو کم از کم بچے کو تعلیم یافتہ تو ہونے دیجیے. جیسے آج کل کے حالات ہیں، آپ دیکھیے ایک بچہ اگر ڈپلوم لیتا ہے یا یونیورسٹی لیول تک جاتا ہے، بچے کا اپنا ایک پلان ہے کہ مجھے کہاں تک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں. بہر صورت تو جب کم سنی میں جب اس نے دیا تو کہا تعلیم اور تربیت کا ایک معیار ہے جو دنیاوی اعتبار سے کم از کم وہ تو پورا ہونے دیجئے. مامون نے کہا کہ یہ اس خانوادے کا فرد ہے، یہ اس خانوادے کا فرد ہے کہ جو اس دنیا میں آ کر اپنی کمی کوتاہیوں کو دور نہیں کرتے، بلکہ خداوند عالم نے اس خانوادے کو علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے. ساری دنیا ان کے علم کی محتاج ہے، ساری دنیا ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے علم امامت اور ان کی شخصیت کی محتاج ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم نے تمام انبیاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل قرار دیا ہے، اور ان کے بعد پھر یہ ان کے جانشین ہیں. اور اس کا اندازہ یہاں سے لگا دیجیے، مامون نے کہا کہ ایک محفل رکھو، محفل مذاکرہ کہیں یا مناظرہ کہیں. اب یہاں اور اس زمانے کے مناظرے میں اور آج کے مناظرے میں بڑا فرق ہے. وہ مناظرہ ہوتا تھا، یعنی آج کے اعتبار سے مذاکرہ کر لیا، مل کر بیٹھ کر بات چیت کرنا، اور اس وقت لوگ انصاف پسند تھے. جب مان جاتے تھے کہ دوسرے آدمی نے مجھے مطمئن کر لیا ہے، اس کی دلیل مضبوط ہے، تو وہ تسلیم کر لیتے تھے. اور آج اگر مناظرے کا نام لیا جائے تو مناظرے کے نام پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. مناظرے کے نام پر، چونکہ آج کل کے زمانے میں مناظرہ، میرے خیال سے آج کل کا زمانہ مناظرے کا زمانہ نہیں ہے. چونکہ جب ایک آدمی پہلے سے طے شدہ ذہن بنا کر آیا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، چاہے آپ اس کو تورات سے دلیل دے دیں، زبور سے دے دیں، انجیل سے دے دیں، قرآن سے دے دیں، حدیث سے دے دیں، جب کسی نے ماننا ہی نہیں ہے تو لہذا پھر مناظرے کا موضوع ہی میرے خیال سے مفقود ہو جاتا ہے، اور اس وقت مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بہترین انداز یہ ہے
کہ آپ کسی کو چھیڑے نہیں اور کسی کے بارے میں جسی کا کوئی مسلک ہے جو مذہب ہے اس کے بارے وہ خود بہتر انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن مکتب تشیع ہم جن ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت، ان کی ولایت اور ان کی عصمت کے قائل ہیں، ہمارے لیے یہ معتبر ہیں اور ہمارے نزدیک یہی ہے کہ یہ اتنی طیب اور طاہر ہستیاں ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے باقی تمام معمومین میں، تمام مخلوقات میں۔ تو مامون نے کہا کہ آپ ایک مناظرہ کر لیجئے۔ اب یہاں اندازہ لگائیے تفقہوا فی الدین۔ اب یہاں ایک میں موجودہ لیول کی ایک بات کروں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ فقہی مسائل میں اختلاف کیوں ہے، فقہی مسائل میں اختلاف کیوں ہے، اور پھر اس چیز کو یہ در حقیقت اختلاف فقہی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے سمجھنے میں اختلاف ہے۔ اور وہ کیسا اختلاف ہے کہ آپ جیسا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب ہو سکتا ہے ایک ہی مرض ہے، اس کے سمٹمز مختلف ہوں، لیکن ڈاکٹر میڈیکیشن اس کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کو جا کر اپنی ساری باتیں بتا دیتے ہیں، اس کے سامنے چون چرا نہیں کرتے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے ویسے ہم دوا بھی کھاتے ہیں اور دل کھول کے اپنی ساری مصیبت، ساری بیماری وہ اسے بتا دیتے ہیں، اور ہر قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، سب کچھ۔ بعض اوقات بیماری ایک ہے لیکن ایک ڈاکٹر پہنچتا ہے کہ نہیں اس کے لیے فلاں دوا مفید ہے، اس کے لیے فلاں دوا مفید ہے، لہذا جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ اس مرض کے اس کے روٹ کاز کو دیکھ رہا ہے، ویسے ویسے وہ دوا دے گا، یا جیسے جیسے اگر ٹیسٹ نہ ہو تو مرض کی علامات پر بتا دیا جاتا ہے، جیسے کہ کووڈ-19 کی علامات ہیں، آپ کو چھینکیں آئیں گی، آپ کا گلا خراب ہوگا، آپ کو دکھن ہوگی، آپ کو بخار ہوگا، آپ کے کمر درد ہوگا، یہ تمام تر چیزیں ہیں، کسی میں ایک ہو سکتی ہے دوسری نہیں ہے، کسی میں دوسری ہو سکتی ہے پہلی نہیں ہے، بہرحال فقہ میں اختلاف نہیں ہے۔ اب سنیے اسی قسم کا ایک سوال امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ایک نے، اور یہ بات جان لیجئے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بس جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج پر چلا جائے، بس آسان ہے، بس ٹکٹ لیں گے، ٹور آپریٹرز کو کہیں گے کہ ہم بکنگ کرائیں گے اور جائیں گے حج کریں گے، جبکہ حج حساس ترین عبادات میں سے ہے، مشکل ترین عبادات میں سے ہے، اور مختلف مشکل ترین چیپٹرز میں سے ہے۔ اب دیکھ لیے چھوٹا سا بچہ سمجھ کر ہم تو امام کہتے ہیں، الامام امام ولو کان صبیا، کہ امام کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، وہ کبھی کوئی اخلاقی غلطی نہیں کرتے اور نہ علمی غلطی کرتے ہیں، نہ غفلت برتتے ہیں، بلکہ جو فرماتے ہیں پرفیکٹ فرماتے ہیں، اور امام نے کبھی ایسے شک اور تردید میں بھی بات نہیں کی، کبھی نہیں، کبھی ایسا نہیں، میرا دل کہتا ہے اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے، نہیں، بالکل ایک دم اسٹریٹ فارورڈ اور کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ اور بہرحال مختلف لوگ سوال لے کر آئے، تو یحییٰ ابن اقسم آیا اور اس نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس وقت ام فضل کا رشتہ دینے یہی وجہ تھی کہ جب اس نے مناظرہ قائم کیا اور اس میں جب شکست ہوئی اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے ان کو امام کی طرف سے، تو جا کر پھر ام فضل کا رشتہ مامون نے، جو کہ پہلے طے کر چکا تھا، اور بنو عباس اس پر خاموش رہے اور کہا کہ بولو سوال کیا ہے۔ اب سنا ہے بارہا آپ نے، میں اس پر نہیں جا رہا کہ وہ سوال کیسا تھا، کس سچویشن کا تھا، میں آپ کو تفقہوا فی الدین کی طرف لے جا رہا ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل ہے جو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ یا جب ابن اقسم نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان میں اگر آپ سے کوتاہی ہو جائے تو آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، کفارہ ادا کرنا۔ ہر چیز توبہ استغفار سے نہیں ہوتی، ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز کا کفارہ مختلف قسم کا ہے۔ کفارہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفارہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ جس سے یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ اوپر سے غلطی ہٹ جائے، یعنی اس کا جبران ہو جائے۔ تو کہا اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس لیے کہ حالت احرام میں جو شخص تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ کر جب احرام باندھ لیتا ہے، اب اس کے لیے
شکار کرنا بڑے جانور کا بھی تو دور کی بات ہے، ایک مکھی کو نہیں مار سکتا، مچھر کو نہیں مار سکتا، کھٹمل کو نہیں مار سکتا، ایون گھاس نہیں توڑ سکتا حرم کا، اور یہ تمام تر چیزیں، آئینہ نہیں دیکھ سکتا، کتنے محرمات ہیں اور ان چیزوں میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ تیرا سوال غلط ہے، اور یہی سوال آج کوئی ہمارے زمانے کے امام سے کرے تو امام اس کو ایسا جواب دیں تو آج کی ذہنیت ہماری یہ اس طرح کی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم کہنے لگ پڑتے ہیں نہیں، اب میں نے امام سے ایک سوال پوچھا، یعنی یہ یحییٰ بن اقسم تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مجھے صرف کفارہ بتائیے، تو امام نے آگے سے کیا کہا، آپ نے فرمایا، اور میں یہ اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، امام نے اس کے سوال کے 22 ٹکڑے کر دیے، 22 ٹکڑے۔ دیکھیں آپ کے سامنے ایک کاغذ ہو، آپ اس کو پھاڑ دیں تو وہ شخص کیا کہے گا، اس نے کہا لو بھائی میرا اتنا قیمتی لیٹر تھا، اس نے اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام نے 22 ٹکڑے کر دیے، یعنی فرمایا آپ نے 11 ایسے کوسچنز ریز کیے، فرمایا تیرا یہ سوال ہی غلط ہے، یہ تو بتاؤ پہلے کہ اس آدمی نے یہ شکار کہاں کیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں تفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ تفقہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دقیانوسی سوچ رکھ لے، انسان اپنے مائنڈ کو اوپن نہ کرے، یعنی عجیب سی بات ہے، انسان دنیاوی کاموں میں جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے چکر میں ہے اور دینی معاملات میں پیچھے سے پیچھے ہی چلتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں ان میں ماڈرن سوچ پیدا کرتا؟ ماڈرن سوچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دین بدلی ہے کہ اپنی دماغ کو وسعت دے، جتنی چیزیں اور چیزوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں ویسے ہی دینی معاملات میں ہمیں خود اس پر سوچنا چاہیے۔ جیسے ہم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، نارملی ایسا ہے کہ آج کل ہر آدمی چونکہ اپنے موبائل میں مصروف ہوتا ہے تو بہت کم ہی ایسا وقت ملتا ہے کہ جب وہ سب ایک دوسرے سے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ گفتگو کریں۔ وہ ایک کھانے کا ٹیبل ہے، اس پہ ایک تو جب سارے اکٹھے کھاتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آدمی کوئی ایک ایسی بات کر دے کہ جس سے آدمی سوچے، یعنی فکر کا زاویہ کھلنا چاہیے۔ تو امام نے اس کی بندھی ہوئی سوچ کو آزاد کیا، کہا یہ جو تو نے سوال کیا ہے یہ میرے الفاظ ہیں کہ یحییٰ بن اقسم کا سوال صرف سوال برائے سوال تھا، یعنی وہ الجھانے کے لیے پوچھ رہا تھا، امام کو چیک کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا، نہ کہ ایک فقہی مسئلے کے لیے۔ اور امام تو علم لدنی کے مالک تھے، وہ حکم واقعی سے آشنا ہیں، علل اور اسباب سے واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس نے وہ شکار کہاں کیا ہے، آیا جس حصے میں کیا ہے وہ حل کا ہے یا حرم کا ہے؟ یہاں الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ جو 4 فرسخ کا ایریا ہے حرم کا، وہ یعنی 22 کلومیٹر کے اندر وہ حرم میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے باہر جو ہے وہ ہل شمار ہوتا ہے یا برعکس ہے، اسی طرح ہے ہل اور حرم میں۔ اور پھر فرمایا کہ آیا جس نے شکار کیا وہ مسئلہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ دیکھیں اگر جیسی سچویشن ہے ویسا آنسر ڈیفرنٹ ہے، ویسا کفارہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ میں نماز میں یا ایک آدمی وضو کرتے ہوئے ایک غلطی کر رہا تھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا وہ جان بوجھ کر غلطی کر رہا تھا یا اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور یا یہ ہے کہ آیا اس نے کسی سے پوچھنے کی کوشش کی ہے یا پوچھنے کی کوشش نہیں کی، یا یہ ہے کہ اس نے پوچھا ہے اسے غلط سمجھ آیا اور اس کو وہ صحیح سمجھ رہا تھا۔ بہرحال اور امام نے اس کے ذہن کو تھوڑا آزاد کیا، کہا یہ شکار اس نے جو کیا ہے آیا یہ اس نے غلطی کا معترف ہے یا ابھی بھی اس پر مصر ہے، نہیں میں نے ٹھیک ہی کیا ہے، میں نے صحیح کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اگر ایک غلطی ہو جائے اس غلطی کو غلط مان لینا یہ بہت بڑی بہادری ہے، بجائے اس کے کہ انسان اس پر ڈٹا رہے۔ اس لیے جب تک اپنی کوتاہی کو تسلیم نہیں کرے گا، جب تک اصلاح پیدا نہیں ہوتی، اور پھر فرمایا کہ وہ شکار کرنے والا آیا آزاد تھا یا غلام تھا، اس لیے کہ آزاد کا الگ حکم ہے، غلام کا الگ حکم ہے۔ پھر جس نے شکار کیا آیا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا، اس لیے کہ بالغ کا حکم الگ ہے، نابالغ کا حکم الگ ہے۔ اور اگر اس نے شکار پہلی دفعہ کیا ہے یا دوسری تیسری دفعہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا اور حکم ہے، اور اگر اس پر بار بار اصرار کرتا رہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ اور ایسی اگر پرندہ تھا یا زمینی جانور چرندہ تھا اس کا الگ حکم ہے، اور اگر چھوٹا ہے یا بڑا ہے الگ حکم ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نے دن میں کیا الگ حکم ہے، رات کو کیا الگ حکم ہے،
اور اگر وہ جو احرام تھا اگر وہ حج کا احرام ہے اس کا الگ حکم ہے، اور اگر عمرے کا احرام ہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ اب یہ چیز عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کیا چیز ہے؟ اگرچہ پھر امام نے اس کے جوابات دیے اور سب کو بتا دیا یہ کرے تو اس کا یہ کفارہ ہے، اگر بالغ کرے نابالغ کرے تو کفارہ نہیں ہے، بالغ کرے تو اس کا کفارہ ہے، اس میں عالم اور جاہل برابر ہیں کفارہ ادا کرنے میں۔ اسی طرح جو اشخاص حج کرنے جاتے ہیں نہ جانے کتنے ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہوں گی کہ بر وقت مینا نہ جائے، مزدلفہ نہ جائے، مشعر نہ جائے، کنکری ٹھیک نہ مارے، ایک کنکری کسی دوسرے کی کنکری سے ٹکرا جائے اور وہ اس کو سمجھ بیٹھے کہ بالکل ٹھیک ہے میری کنکری ہو گئی ہے۔ بہرحال اور اگر سہون ہو جائے اس کا الگ حکم ہے، اور اگر جان بوجھ کر کرے اس کا الگ حکم ہے، اور اگر انسان کرنے کے بعد پشیمان ہو جاتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے، اور اگر انسان پشیمان نہیں ہوتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ بس میں 2 حدیث آپ کی خدمت میں امام کی رکھتا ہوں، اور انتہائی اور ایک اور جو چیز امام علیہ السلام کی آپ کے زمانے میں تھی، اور وہ یہ کہ آپ نے تفقہ فی الدین کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے 25 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے، اور آپ نے اتنا کام انجام دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے امام محمد تقی علیہ السلام کو آج ہم جشن منا رہے ہیں اپنے آقا و مولا کا۔ اب ہم کیا کریں کہ ہمارے آقا امام محمد تقی علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں؟ اس جشن کا تبرک کیا ہے؟ چلیں وہ گھروں میں آپ نے جو کچھ میٹھا بنایا یا کیک لائے یا جو کھانے میں تیار کیا اس کو آپ امام کے تبرک کی طرف آپ منسوب کر دیں، یقیناً اس نسبت سے اس میں خیر و برکت آ جائے گی، لیکن امام کی طرف سے ہمیں خیر و برکت ہمارے وجود میں کیا آنے والی ہے؟ ہمارے امام کیسے خوش ہوں گے کہ واقعاً آج ہمارے ماننے والے نے میرا حق ادا کر دیا، میرا حق ادا کر دیا۔ تو امام علیہ السلام کے اقوال ہیں، ان میں سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک و مصاحبۃ الشریر، امام نے ارشاد فرمایا اگر اپنے زمانے کے امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جن کے امام کی آج ہم جشن منا رہے ہیں، تو ان کے اقوال پر عمل کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، اور اس انداز سے عمل کرنا کہ ہمارے آقا خوش ہوں، ظاہر ہے وہ تو اسی انداز سے خوش ہوں گے۔ اور فرمایا کہ کبھی بھی کسی شریر آدمی کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا۔ شریر کون ہوتا ہے؟ شریر وہ ہوتا ہے کہ جس کی سوچ میں شرارت ہے، جس کے عمل میں شرارت ہے، جس کو آپ یوں کہیے کہ وہ فتنہ و فساد کا انعقاد اور برپا کرنے والا ہے، ایسے شخص سے دور رہیے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ، وہ ایک تلوار کی طرح ہے۔ کیوں؟ پھر آپ نے صفت بیان فرمائی کہ تلوار کی کیا صفت ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ فرمایا يَحْسُنُ مَنْظُرُهُ يَقْبَحُ أَثَرُهُ، کہ اس تلوار کی جو سامنے کا ایریا ہے، وہ اس کی جو سامنے کا ہے ایریا، وہ بڑا چمک رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ظاہراً بڑی چمک دیتی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سٹیل ہے، ایک دم وہ برائٹنس اس کی بہت تیز ہوتی ہے، بالکل وہ سائیکل شدہ ہوتی ہے۔ کہا اس کا ظاہر بڑا حسین ہے لیکن اس کا اثر بڑا برا ہے۔ اثر کیا ہے کہ جس پر لگ جائے اسے کاٹ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شریر آدمی کے ساتھ، جو ایسا آدمی کہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے، ایسا آدمی کہ جو فتنہ و فساد کا موجب بنتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا، اس کی نشست اور برخاست کرنا ایسے شخص کے ساتھ، امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، اس کا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا اثر آپ کو کاٹ رہا ہے۔ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے اندر ترقی ہو، بلکہ آپ کو امام کے راستے سے کاٹ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 2 خط جو ہیں، 2 لائنیں اگر آپ لگاتے ہیں، ان میں اگر مائلر سا ملی میٹرز کا بھی اگر فرق ہو، تو جیسے جیسے وہ دور جاتی جائیں گی ویسے ویسے وہ فاصلہ جدا ہوتا جائے گا ایک دوسرے سے ان کا۔ اور ایسے ہی کہ جیسا جب امام کے راستے سے انسان ہٹ جائے، تھوڑا سا ہٹے، تو سمجھیے کہ وہ آہستہ جتنا دور چلتا چلا جائے گا اتنا ہی اپنے امام سے دور ہوتا جائے گا۔ ایک اور پھر ہم ارشاد فرماتے ہیں من عمل علی غیر علم،
امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی عمل کرتا ہے بغیر علم کے، دیکھیں یہ دو باتیں ہیں، پہلے علم ہے پھر عمل ہے، جو آدمی صرف بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ خود اس کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ العمل بلا علم وبال والعلم بلا عمل ضلال، کہ دو چیزیں ہیں کہ انسان اگر عمل کرے اور علم نہ رکھتا ہو تو یہ وبال ہے۔ وبال کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ عمل ہی کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کی اہمیت سے آشنا نہیں ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی جو شخص صرف علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں رکھتا یہ گمراہ ہے۔ اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک عام بندہ گمراہ ہو جائے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک عالم اگر راستے سے ہٹ جائے اس کا نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام آدمی اگر راستے سے ہٹ گیا ہے فتنہ و فساد، اس کے فتنہ و فساد کی رینج کتنی ہے، وہ گلی تک ہے، محلے تک ہے، جو 4-5 دوست اس کے اٹھتے بیٹھتے ہیں انہی کو گمراہ کرے گا۔ لیکن اگر ایک عالم گمراہ ہو جائے جو عمل چھوڑ دے تو اس کا فساد زیادہ ہے چونکہ اس کی رینج بڑی ہے۔ یہی وجہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں مست ہیں، عمل بھی ضروری ہے اور اس عمل کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ما یفسد اکثر مما یصلح، کہ اگر انسان عمل کرتا رہے صرف اور بغیر علم کے عمل کرے، فرماتے ہیں اس کا اصلاح کی نسبت فساد زیادہ ہے، چونکہ پھر وہ عمل اس کے اندر معرفت کو ڈیولپ نہیں کر رہا، انسان کی اس کی معرفت نہیں بلند جا رہی، وہ عمل کر رہا ہے بس وہ ایک جگہ بیٹھ کر تسبیح ہلاتا چلا جا رہا ہے اور وہ ذکر پڑھتا چلا جا رہا ہے، بس وہ اسی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے گا، بس یہی ہے۔ اور یہی چیز اس کو انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا اگر انسان علم کی بنیاد پر عمل کرے تو وہ انسان کو معرفت عطا کرتی ہے، وہ انسان کو تقرب الی اللہ کی منزل پر لے جاتی ہے، وہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، وہ خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے۔ بس ایک آخری روایت سن لیجئے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند تو امام ہادی علیہ السلام اور ایک ہے موسیٰ مبرقہ، جو حضرات زیارات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں قم میں آپ کا مزار مقدس ہے مبرقہ، ان کو مبرقہ کہتے ہیں، جس کی وجہ تسمیہ لکھی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ نقاب میں رہتے تھے، ہمیشہ پردے میں رہتے تھے، یعنی کہ ایک خاص منزل تھی کہ جس عرفان کی اس منزل پر تھے۔ اور سب سے پہلے ان کی ولادت پیدائش جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی، اور اس کے بعد آپ بغداد چلے گئے، اور بغداد کے بعد پھر آپ کچھ عرصہ قم رہے، اور قم ہی میں آ کر پھر آپ نے قیام کیا اور پھر وہیں آپ رہ گئے، اور وہیں آپ فوت ہوئے، اور آپ کو اپنے ہی گھر کے اندر دفن کیا گیا۔ اور یہی موسیٰ مبرقہ ہیں، اور ان کی اولاد جو سادات رضوی ہیں، سادات تقوی ہیں، ان کی اولاد کی کثیر تعداد پھر ہمارے برصغیر میں آباد ہوئی ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ترکستان میں وغیرہ، جہاں جہاں یہ جو ایریا ہے یہاں یہ ان کے جد اعلیٰ ہیں، اور رضوی سادات کی نسل یہاں سے چلی ہے، تقوی سادات بھی یہیں سے، کیونکہ بعض تقوی در حقیقت ہیں ہی رضوی لیکن وہ اس امام سے منسوب ہیں جن کی اولاد سے ہیں، لیکن اکثر طور پر چونکہ دنیا میں جو چیز جانی جاتی تھی امام رضا علیہ السلام کا ایک ظاہری قلمدان ہونے کے اعتبار سے بڑا ایک نام اور معرکہ تھا، لہذا آپ کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے۔ امام تقوی ابن رضا یعنی امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ہی منسوب کیا جاتا تھا۔ اور آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں المؤمن یحتاج الی ثلاثۃ خصال، کہ مومن 3 قسم کی خصوصیات کا ہمیشہ محتاج ہوتا ہے۔
ایک مومن کو ان 3 چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے. کون کون سی؟ توفیق من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا مومن بہر صورت محتاج ہوتا ہے. کیونکہ توفیق بہت بڑی چیز ہے. یہ جو ابھی آپ جوائن کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہمارے ساتھ آپ شریک ہیں، ایسے ہی دیگر آپ کی جو عبادات ہیں، دیگر آپ کی جو کار خیر ہیں، ان سب میں اگر توفیق پروردگار شامل نہ ہو تو انسان کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا. لہذا یہ توفیق بیسیکلی ایک بنیادی چیز ہے کہ جو اللہ پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو ودیت کی جاتی ہے، اور اسی توفیق کی بنا پر وہی توفیق الہی ہوتی ہے، چاہے وہ توفیق اجباری ہو یا غیر اجباری ہو. وہی توفیق انسان کو اپنے بستر سے اٹھاتی ہے، عمل کی طرف رغبت دلاتی ہے، وضو پر شوق پیدا کرتی ہے، عبادت پر لے جاتی ہے. یہ جتنے آپ اذکار عبادات کرتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ توفیق من اللہ. کتنے ایسے افراد ہیں ایک ہی کام جو آپ کر رہے ہوں گے وہ اور نہیں کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ خاص توفیق شامل ہے جو کسی اور کو توفیق شامل نہیں ہے. بعض اوقات والدین میں سے ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، ساری اولاد ایک جیسی نہیں ہے، کسی ایک کا کسی کار خیر کی طرف رغبت زیادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر توفیق الہی اس میں زیادہ شامل ہے. تو پروردگار عالم سے دعا گو ہیں. ہاں، پہلی چیز توفیق ہے. دوسرا واعظ من نفسہ ہی، کہ اپنے اندر کا ضمیر بیدار ہونا چاہیے جو بتائے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات درست ہے اور یہ بات غلط ہے. اور وقبول من ینصحہ، اور تیسری چیز یہ ہے، امام فرماتے ہیں جو انسان محتاج ہے مومن وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اس کو اچھی نصیحت کرے تو وہ اس نصیحت کو قبول کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نصیحت کو قبول کرنا اور اپنے عمل کو درستگی کی طرف لے جانا، یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے. دعا ہے خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے ان لمحات کو عبادت شمار فرمائے. اور دعائے توسل کی تلاوت کی گئی ہے. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو توسل کیا گیا ہے خداوند عالم اس کے صدقے سے آپ تمام مومنین اور مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. برادر علی جان صاحب ہیں، سید ابرار کاظمی صاحب ہیں، سید اصغر زیدی صاحب ہیں، اور وحیدہ کاظمی صاحبہ ہیں، اور محمد حسن ہیں، محمد حسین شاہ صاحب ہیں، اور حسن مہدی صاحب ہیں، ذوالفقار موسیٰ صاحب ہیں، علی جان صاحب ہیں، اور جناب ثاقب سید ہیں، اور جناب سید اطہر کاظمی صاحب ہیں، اور جناب سید اکبر علی بخاری صاحب ہیں، سید علی احمد صاحب، سید عمران حیدر صاحب ہیں، اور برادر مصطفیٰ رزاق صاحب ہیں، اور سید مبارک زیدی صاحب ہیں، اور جناب محمد علی یاوری صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، قاسم علی یاوری صاحب کو، اور جملہ بیمار جتنے ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے. برادر شریف اللہ خان صاحب کی اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. احمد رضا صاحب ہیں، اور عشرت رضا صاحبہ ہیں، اور جناب جی اطہر کاظمی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی زندگی دراز فرمائے، آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور ایک ہمارے مومن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور جناب سید عباس ہیں، اور سید تاثیر کاظمی صاحب کی عزیزہ جو فوت ہوئی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. مرحومہ آسیہ کے، اور ام رباب مومنہ اور رضیہ فاطمہ، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اور محمد رفیق کو، اور احمد علی صاحب کی ممانی بیمار ہیں، منتصر رشید صاحب کو بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اور جناب مولانا فضل عباس صاحب، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور جملہ مومنین نے نام دیے ہیں، اللہ مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور ان کے جناب حیدری شاہ صاحب نے، ان کے ایک عزیز فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. برادر عمران حیدر صاحب ہیں، اور مرحوم خاوری صاحب کی اہلیہ کو اللہ شفا عطا فرمائے. برادر راشد محمود صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. برادر سید عقیل ہیں، سید علی مظہر ہیں. اور جی ناظرین، انشاءاللہ
خداوند عالم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو منتظرین امام زمان میں سے قرار فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے. اس کووڈ-19 کا خداوند عالم خاتمہ فرمائے اور انسانیت کو اس سے محفوظ اور مامون فرمائے. نیکسٹ پروگرام پہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.